دن ہے، یہ ہے عید الاضحیٰ، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، اور ابھی نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد ہر صاحب نصاب مسلمان نے اللہ کریم کی رضا کے لیے جانور قربان کرنے ہیں۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں، قربانی صرف گوشت رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا نام نہیں، قربانی صرف غرباء اور مساکین کے اندر گوشت والا حصہ تقسیم کرنے کا نام نہیں، قربانی اصل کے اندر اپنی نفس کی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے۔ دنیا میں کون سا باپ ہے، کون سا والد ہے کہ جس کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہو؟ اولاد کی محبت اللہ کریم نے والدین کے دلوں میں بھر دی ہے، کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر اولاد کی محبت انسان کے دل میں نہ ہوتی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کی وفات پر رونے کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ بیٹے کی عمر صرف 7 سال ہے، 7 سال کوئی بڑی عمر نہیں، دودھ پینے والا معصوم بچہ آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اور زاروں قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل میں بڑا غم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تیسرا بیٹا میرا فوت ہو رہا ہے، 2 مکہ شریف میں فوت ہوئے، ایک بیٹے کا نام حضرت قاسم، دوسرے کا نام جناب عبداللہ جس کو طاہر اور طیب کہا جاتا ہے، یہ تیسرا بیٹا مدینہ شریف میں فوت ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، دل میں بڑا غم ہے، لیکن زبان سے وہ الفاظ کہوں گا جس سے رب العالمین راضی ہو جائے۔ اگر اولاد کی محبت انسان کے دل میں نہ ہوتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کی وفات پر رونے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے یہ قربانی والا عمل، باوجود اولاد کی محبت کے 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، 86 سال تک حضرت ہاجرہ کی گود اللہ نے آباد نہیں ہونے دی، 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور جب بیٹا 13-14 سال کی عمر کو پہنچا اللہ کا حکم تھا میرے نام پر قربان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں، یہاں تو سر تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ قربانی اپنی خواہش نفس کو قربان کرنے کا نام ہے، یہاں شریعت کا حکم آ جائے انسان نے اپنی خواہش سامنے نہیں رکھنی، اللہ کا حکم سامنے رکھنا ہے۔ سنیے واقعہ کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین۔ آیت نمبر 100، سورت کا نام الصافات، 30واں پارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں اللہ کریم
کریم کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، میری ضروریات پوری کرنے والے اللہ، مجھے اپنے دربار میں سے نیک لڑکا عطا کر۔ اب اللہ کا نام اونچا لینا ہے دوستوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ کل بھی مسئلہ سنایا تھا جمعے پر، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، لیکن یہ قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا۔ 25واں پارہ، سورت کا نام سورت حامیم مشہورہ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 49، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمانوں کی اور زمین کی سچی بادشاہی کا مالک صرف اللہ ہے۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، فلاں بادشاہ آ رہا ہے راستہ چھوڑو، فلاں حکمران آ رہا ہے راستے خالی کرو۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتا نہیں۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، اللہ کریم کی بادشاہی پہلے بھی تھی، اللہ کی حکمرانی آج بھی ہے، اللہ کریم کی حکومت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ کریم پیدا کرتا ہے جیسے اللہ کریم کی اپنی مرضی آئے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ فرمایا نمونہ سنیے، یا بولے من یشاء اناسا و یا بولے من یشاء الذکور، اللہ کریم جس بندے کو چاہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، بیٹوں سے محروم کر دے، اور مرضی بن جائے صرف بیٹے ہی بیٹے عطا کرے، بیٹیوں والی دولت سے محروم کر دے، اور اللہ کریم اگر چاہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس بندے کے لیے چاہے بیٹوں کے بیٹیوں کے جوڑے بنا بنا کے دے دے، اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور قانون وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ کریم کی مرضی بن جائے بے اولاد بنا دے، ایک شادی نہیں 4 شادیاں کر دیں، کسی میں سے اللہ نے اولاد نہیں دی، رب العالمین سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ 17ویں پارے کے لفظ، سورت کا نام سورت الانبیاء، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن۔ فرمایا کائنات والو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یہ میرے سامنے رب العالمین کی کتاب کا حوالہ سورت الانبیاء۔ رب العالمین جو بھی کام کرے اللہ سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، اللہ کریم ہر ایک سے سوال کر سکتا ہے۔ 86 سال عمر ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں، رب العالمین نے 86 سال کی عمر میں امید لگا دی۔ قرآن پاک کے الفاظ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، سورۃ الصافات اور آیت نمبر 101۔
رب العالمین نے 86 سال کی عمر میں بڑے حوصلے والے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ یہ جملہ بھی سنا دوں، 86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا، 98 سال کی عمر میں اللہ نے دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ اولاد ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ الفاظ آئے، قرآن پاک کی امانت پہ قربان جاؤں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن پاک میں بیان فرما دیے۔ آیت نمبر 39، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، حاجت روا ہونے والی تعریف، مشکل کشا ہونے والی تعریف، داتا اور عالم الغیب ہونے والی تعریف، نفع نقصان کا مالک ہونے والی تعریف، ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگانے والی تعریف، یہ ساری تعریفیں صرف اللہ کریم کے لیے ہیں۔ اس اللہ نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے عطا کر دیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام 1، حضرت اسحاق علیہ السلام 2۔ اگر بڑھاپے کی حالت میں مجھے 2 بیٹے نصیب کرنے والا اللہ تو الحمدللہ، اور میرا اللہ کیوں مجھے عطا نہ کرتا؟ میرے مالک کی شان ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا پروردگار ہر ایک کی دعا اور پکار کو سننے والی ذات ہے۔ پہلے بیٹے کی بات کریں، 86 سال کی عمر میں بیٹا نصیب ہوا۔ میں جملہ سنایا کرتا ہوں، ابھی جی بھر کے بیٹے کو سینے سے نہیں لگایا، جی بھر کر بیٹے کو دیکھا نہیں، جی بھر کر بیٹے کو چوما نہیں، اللہ نے فرمایا ویران جگہ جا کر چھوڑا۔ کہاں ملک شام اور کہاں مکہ مکرمہ، میرے خلیل چھوڑا ہو بیٹے کو، بس میں اللہ جدائی چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں، معاف کرنا آج شریعت کا حکم سنایا جائے، سننے والے سامعین کہتے ہیں کیوں، اے مسئلہ انج کیوں ہے جی، نہ اے مسئلہ انج کیوں ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں، یہ مقام نبوت ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بیٹے کو اٹھایا، حضرت حاجرہ گھر والی کو ساتھ لیا، ملک شام سے چل پڑے، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا ہے زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا ہے جو تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے ترجیح موت کو انسان جینے پر۔ آج جہاں بیت اللہ شریف ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے حوالے کیا، ایک پانی کا مشکلہ، تھوڑی سی کھجوریں، بیٹا اپنی گھر والی کے حوالے کرنے کے بعد فرمانے لگے فی امان اللہ۔ حضرت حاجرہ حیران رہ گئی، حضرت میں آپ کی عزت ہوں، لوگ عزت بچانے کے لیے جان کے ٹکڑے کروا دیتے ہیں، آپ اپنی عزت کو ویران جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی باغ نہیں، چمن نہیں، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، ایک پانی کا مشکیدہ، تھوڑی سی کھجوریں کتنے دن تک کام آئے گی؟ اللہ نے فرمایا میرے خلیل بیوی سے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چپ کر کے چل پڑے۔ بخاری شریف میں لفظ ہے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری دادی جان حضرت حاجرہ نے کہا ایک بات تو بتا دیجیے اللہ امرک بہذا رواہ البخاری۔ اللہ کے خلیل اس ویران علاقے میں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا عرش والے احکم الحاکمین کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا نعم، اپنی مرضی سے چھوڑ کر نہیں جا رہا، مالک الملک کا آرڈر ہے۔ اچھا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پھر فی امان اللہ لفظ حدیث پاک کے اندر حضرت حاجرہ نے کہا اذا اللہ یسیعنا، سرکی میں جملہ سناؤں، اللہ دے حکم نال چھوڑی میں دے ہو بد چلے ونجو، میں حضرت حاجرہ نو یقین ہے اللہ ساری کڈ کڈائی نہ لگن سی، حکم جو اللہ کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، بڑی مدت کے بعد اجازت مانگی، اللہ اجازت ہو بیٹے سے ملاقات کر آؤں، فرمایا اجازت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنا جانا شروع کر دیا، ملاقات کرتے تھے، واپس شام چلے جاتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13-14 سال ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے مکہ شریف میں آئے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے، صبح اٹھے، بیٹے کو فرمانے لگے، قرآن پاک کی الفاظ یہ ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر کے کام کاج کر رہے ہیں۔ میں دوستوں کو مثال سنایا کرتا ہوں، بچہ چھوٹا ہو، دودھ پینے والا، اس وقت والدہ کا پیار زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی حکمت ہے، بچہ روئے، والدہ جلدی سے سینے سے لگا کر دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے تو پھر والد کی محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہ تمہارا پتر ایک ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ کیوں؟ ایک بچہ بڑا ہو گیا، اللہ نے دوسری اولاد دے دی، اب والدہ نے دوسری معصوم اولاد کو سنبھالا ہوا ہے، بڑے بچے والد نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ دوستوں میرے جملے دے اور کیتا ہے، نویں بال تھی گئے تو اما سنبھال کی دے تے بڑے تھی گئے تو ابا نال لا کے خوش بدا تھی دے، اور جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو، والد کے ساتھ چلے پھرے، اور زیادہ والد کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پتر دروازے تے ونجیاں دیکھن کون آیا کھلوتا ہے، پتر فلانی شہر تک ہتی آویں ہاں، اب والد کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، کام کاج کرتا ہے، میرے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، 13-14 سال کی عمر، ابراہیم علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، فرمانے لگے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب کے اندر تجھے خنجر سے ذبح کرنے لگا ہوں، میں تینوں کوندا پیاں، جلدی نہیں کرنی۔ کیوں؟ بیٹا تیری عمر چھوٹی ہے، 13-14 سال کیا عمر ہوتی ہے، جلدی نہیں کرنی، فَنُزُلْ مَوْضَا تَرَا، ذرا سوچ کر مجھے یہ بتا تیرے دل کی خواہش اور مرضی کیا ہے۔ آگے بھی حضرت اسماعیل تھے، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، معاف کرے، سادہ ماحول ہوندا، ابا پتر نو آکھیا میں تینوں کومن لگا تے پتر کے جاوے چپ کر با،
میں نو کومن لگے ہاں اس واسطے میں تیرے گھر جم پیاں اور میری گردن کٹوئے قربان جاؤں حضرت آخر وہ بھی تو پیغمبر زادے تھے نا. قال یا ابت فعل ما تؤمر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے پیارے ابا جی آپ نے پوچھنے کی دیر کیوں کی ہے؟ افعل یہ نہیں کہا اذبح مجھے ذبح کیجئے نا، ذبح والے لفظ نہیں ہے مجھے ذبح کر دیے نا. افعل دیر کیوں کر رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے کی وجہ سے اللہ حکم تبدیل نہ کر دے. جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی اللہ کا حکم اور وحی ہوا کرتا ہے. بخاری شریف میں لفظ ہے روی الانبیاء وحیون رواہ البخاری. اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے. ابا جان یہ اللہ کا حکم ہے جلدی کرو میری گردن پہ خنجر پھیر دو. بیٹا تیری عمر چھوٹی ہے اس لیے میں نے یہ بات تیرے سامنے کی ہے. حضرت اسماعیل نے جواب دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا. چہرہ نہیں پیٹوں گا، سر کے بال نہیں نوچوں گا، سینے پہ ہاتھ ماروں گا نہیں، ہائے ہائے نہیں کروں گا، ماتم نہیں کروں گا، صبر سے کام لوں گا. جلدی کیجئے. اقبال تڑپا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروہ پہاڑی کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے گئے. چلو بیٹا اب تو قربان گاہ ہے مینا تک، حاجیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو قربان گاہ بھی بڑھ گئی. حضور نے مروہ کی طرف اشارہ کیا. ابلیس شیطان انسان کی شکل بن کر بی بی ہاجرہ کے پاس آ پہنچا. کاش میری ماں اور بہنوں تک بھی یہ جملہ میرا پہنچ جاتا. آپ تک تو امانت ہے، گھروں میں جا کر ہماری ماں اور بہنوں کو سنا دیجیے گا. انسان کی شکل بن کر ابلیس آیا حضرت ہاجرہ کے پاس. اماں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ نہیں کوئی پتہ نہیں. حضرت ہاجرہ کو علم نہیں تھا. ابلیس کو کہنا پڑا ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں. عقل کی بات کر، بھلا والد بھی بیٹے کی گردن پہ خنجر چلا سکتا ہے؟ میں نہیں مانتی. ابلیس کو کہنا پڑا اس لیے لے کر گئے ہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں. اور حضرت ابراہیم کی اپنی مرضی نہیں اللہ کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کر دیجئے، میرا لال قربانی کے لیے حاضر ہے. ابلیس مایوس ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے آیا، 3 دفعہ روکنے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کر اس ابلیس کو ماری. 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس کو پتھر مارے. اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اللہ نے حج کرنے والوں کے لیے شیطان کو کنکریاں مارنا ضروری قرار دے دیا. کوئی حج پر جائے کنکریاں نہ مارے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابلیس مایوس ہو گیا. قرآن پاک کے الفاظ فلما اسلم وتلہ للجبین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا. جبین کروٹ کو کہتے ہیں، دائیں کروٹ بائیں کروٹ. اور جب لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا چاہتے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں باپ خنجر چلانے کے لیے تیار کھڑا ہے اور بیٹا
ادھر رویا۔ رب العالمین نے آواز دے دی، میرے خلیل خنجر نہیں چلانا، ہم آپ کا بیٹا ذبح نہیں کرانا چاہتے، کائنات والوں کو تیرے دل کا جذبہ دکھانا چاہتے ہیں۔ آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی دیوار اللہ دی اچھا آنکھو چا اللہ اکبر، نہیں نہیں اور اچھی آواز نال، ایک دفعہ اور اچھی آواز نال، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، جبریل فرشتہ جنت کا دمبا لے کر پہنچ چکا ہے۔ جبریل نے نعرہ مارا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ مارا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیچے لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو حضرت جبرائیل کے، حضرت خلیل کے، حضرت اسماعیل کے یہ کلمے اتنے پسند آئے، اللہ نے کیا مدد نمونہ بنا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت اسماعیل کو نیچے سے ہٹایا، جنت کے دمبے کو جبرائیل نے نیچے لٹایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری جنت کے دمبے پر چل گئی، ہاتھوں پر خون آیا، اللہ کی طرف سے خون آیا۔ میرے خلیلام نے خواب سچا کر دکھایا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نجزی المحسنین، جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام کرے ہم ایسے اچھے بدلے دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ کیسے امتحان؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی شان اور مقام کے باوجود دونوں کو پہلے سے پتا ہوتا یہ ذبح والا کام نہیں ہوگا، پھر امتحان نہیں بنتا۔ حضرت ابراہیم کو پتا تھا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، حضرت اسماعیل کو پتا تھا میری گردن نہیں کٹے گی، پھر امتحان نہیں بنتا۔ امتحان تو تب بنا کہ دونوں کو علم نہیں تھا کہ یہ کام نہیں ہونا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی شان اور مقام برحق، رتبہ اور درجہ برحق، انبیاء علیہ السلام کی جوتی ہمارے سر کا تاج، انبیاء کرام کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما، درجہ اور رتبہ برحق ہے، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سنت ابیکم ابراہیم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بکل شارت حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا کرتا ہے۔ عجیب بات، حضرت ابراہیم نے تو بیٹے کو لٹایا تھا، ہم تو جانور لٹائیں گے، اس سے فارغ ہو کر ہم اولاد کو تو نہیں لٹائیں گے، ہم تو جانور لٹائیں گے، ذبح کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے بنی؟ حضرت ابراہیم نے تو سب سے پہلے بیٹے کو لٹایا تھا، جنت کا دمبا تو بعد میں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر گئے، مسلمانوں تم نے اولاد کو نہیں لٹانا، تم نے جانور کو لٹانا ہے، چوری تمہاری جانور پر چلے گی، اللہ ثواب بیٹے قربان کرنے کا عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن یہ جانور اپنے بالوں سمیت، کھروں سمیت، پنجوں سمیت آئے گا، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ کریم قربانی پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کریم تمام صاحب نصاب مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرمائے، آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔